انبیاء علیہ السلام کی محنت اس لیے تھی کہ وہ زندگی خوبصورت معاشرت والی، صاف ستھری معاملات والی، عدل والی، عدل کی سیاست اور قضا والی، وہ بار بار وجود میں انبیاء علیہ السلام کی محنت سے آئی۔ اب وہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کچھ ایسی ہے کہ جو اس کی بنیاد ہے وہ اس پہ یہ لوگ نہیں آ پاتے۔ وہی والی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کے یہ 360 بتوں کی طرف اپنی ضرورتوں لے جانے والے بول پڑے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ والی بات نہیں سمجھ میں آتی۔ ہم تو 360 بتوں کی طرف جاتے ہیں اپنی ضرورتیں لے لے کے، تم کہتے ہو کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہو جائے گا، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ عجیب ہو یا نہیں ہو، بات یہی ہے اور بنیاد یہی ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک محنت پہ ڈالا، جو محنت آگے کی زندگی کی بنیاد تھی، اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ نماز کی محنت تھی۔ ایک طرف یقین کہ واقعی اور یقین یعنی یہ الفاظ اور عربی سمجھنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی سب کچھ خطرے میں ڈال دو۔ کل تک جو دوست تھا وہ دشمن بن جائے گا، اور کل تک جو رشتہ داروں کی محبت اور ساتھ دینا تھا وہ ختم ہو جائے گی۔ سودے نہیں کوئی خریدے گا تمہارے، اور اگر ہو سکا اس کو جو مشکل جو ممکن تکلیف ایذا پہنچا سکے گا ضرور پہنچائے گا۔ اس سب کے باوجود اس سب سے نظر پھیر کے ایک آدمی کہتا تھا لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ رب العزت اس کو آزماتے تھے لوگوں کے ذریعے سے، اور وہ اپنی ذات سے جب اللہ کی مددیں دیکھتا تھا، بار بار دیکھتا تھا، تو اس کا یقین پکا سے پکا ہوتا چلا جاتا تھا کہ واقعی یہ میں نے غلط کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہی بات ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو کرنا چاہیں کر لیں۔ اور پھر اگلا اس سے قدم ہوتا ہے کہ جب آدمی کو اس کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے لیے پھر تکلیف نہیں محسوس ہوتی ہے، کہتا ہے کہ اچھا میرا رب مجھ سے یہی چاہتا ہے تو یہی صحیح۔ بہت اونچا درجہ ہے، یہ فوراً نصیب نہیں ہوتا، لیکن بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر نظر جمائے ہوئے اور میری مدد کے آثار کوئی نظر نہیں آ رہے، پھر بھی پوری امید لگائے بیٹھا قدم اٹھا رہا ہے، ایسی چیزیں کر رہا ہے کہ جن کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں اور غیب ہی غیب سے تعلق ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کمال یہی ہے کہ نظر کچھ نہیں آ رہا، لیکن اپنی قدم جمائے ہوئے کہ لا یضیعنی ربی، اللہ مجھے نقصان نہیں ہونے دے گا۔ حالانکہ نہ پانی ہے، پانی تھوڑا سا ختم ہو گیا، کھجور تھوڑا سا ختم ہو گیا، ہفتوں کا سفر ہے، دائیں بائیں کوئی نہیں، میلوں تک، سینکڑوں میلوں تک، اور لیکن وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب یہ بات، اور بچہ چھوٹا نہیں، ماں کہے گی کہ میری گردن کاٹ دو، مجھے مار دو، لیکن آنکھوں کے سامنے بچہ تڑپ تڑپ کے بھوک سے پیاس سے، اور ایک دو دن کی بات نہیں، ہفتوں چلا ہوگا یہ قصہ، ہفتوں میں آہستہ آہستہ کر کے بچے کی جان جا رہی ہے، اور وہ اپنی امید باندھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، جب میں مان رہی ہوں اللہ کی تو کیسے مجھے نقصان پہنچے گا۔ حوصلے والی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی آخر تک لے گئے۔ کمزوروں کے لیے تو اللہ کی مدد جلدی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کا نام اسی لیے کہہ دیا نا کہ یہ تو وہ چیزیں جو تمہیں پسند ہے، اخرى تحبونہا، یہ تو تمہیں پسند ہے۔ مجھے کیا پسند ہے؟ مجھے وہ پہلا والا وقت پسند ہے کہ جب مدد نہیں آ رہی تھی اور تم میرے بھروسے پر، میرے اعتماد پر، میرے حکموں میں لگے ہوئے تھے، اور جو مشکل آ رہی تھی تو کہتے تھے اللہ نے بھیجی ہے، میں برداشت کروں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے تھے، والدین کے اکلوتے بیٹے، اور بڑے سردار تھے والد صاحب ان کے۔ جو چیز آتی تھی مکہ مکرمہ میں، کپڑا، خوشبو، اس طرح کی جو چیزیں نوجوانوں کو پسند ہوتی ہیں، تاجر کو پتہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے سیدھے مصعب کے والد کے پاس جاؤ، وہ سارا سودا لے لے گا۔ اگر اچھی چیز ہوئی
تو وہ کہتے تھے میرے بیٹا پہنے اور کسی کے پاس نہ، سارا لے لیتے تھے اور بہت اچھی قیمت اور ان کو پہناتے تھے۔ اور بھی جو کچھ کھانے پینے کی راحتیں رہی ہوں گی جو کچھ تھیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، سمجھ میں آئی، تو یہ سب کچھ چھوڑ کے والدین نے کپڑے بھی اتار لیے جسم سے اور دھکے دے کے باہر نکال دیا گھر سے۔ دعا نے پیچھے سے ایک کپڑا پھینک دیا کہ اپنے آپ کو چھپا لو، اسی چادر کو پھاڑ کے ایک حصے کو نیچے باندھ دیا، ایک کو اوپر اوڑھ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑے رہتے تھے۔ اصحاب صفا کا ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہوتی تھی وہ سننا، سیکھنا، ان سے آپس میں سیکھنا، سکھانے میں لگنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی کوئی خدمت ہو، لکڑی جمع کرنا، پانی لانا، یہ سارے کام ہوتے تھے، اسی میں پڑے رہتے تھے۔ تو مکہ مکرمہ، یہ تو مکہ کی بات ہے، اصحاب صفا میں تو بعد میں وہاں جا کے ہوئے، یہاں تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، سیکھتے تھے جو سیکھتے تھے۔ تو جب آخری سال ہوئے اور ہجرت سے پہلے کے، مدینہ منورہ والوں نے تقاضا کیا کہ آپ ہجرت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حکم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن شریف سکھانے والا ہمیں کوئی دے دیں، تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، اور ایک سال ایسی انتھک محنت کی انہوں نے۔ اور جو اس ذوق والے ہوتے ہیں ہمارے ساتھی، وہ کہتے ہیں دیکھو سال ثابت ہو گیا، لیکن وہ پہلے تو سال نہیں تھا، پہلے تو ساتھ چلے تھے، بہرحال چلیے تو ہماری بات ہے، لیکن یہ سب وہ ایک سال انہوں نے محنت کی، خوب جمع کی، اور ایسی محنت کے اکثر تو سارا گھر مسلمان ہو گیا، اور ورنہ کوئی ایسا گھر بچا نہیں جس میں مسلمان نہ ہو، ایک آدمی۔ اس کے بعد پھر اور کیا ہوا، یعنی یہ کیا چیز ہے، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی بنیاد ڈالنے کی جو سعادت ہے وہ اس ایک اللہ والے کو مل گئی، اس ایک صحابی کو مل گئی۔ ایک سال کی محنت میں سارا نظام، زمین تیار کی انہوں نے۔ ہجرت اسی لیے نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم لوگ کے آپس میں لڑائیاں ہیں اور اس حال میں ہم آپ کو نہیں لے جانا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں سنبھالیں پھر آپ آئیے گا۔ تو وہ کام اللہ تعالیٰ نے اس قربانی پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرمایا کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ کو یہ توفیق ملی کہ محنت کریں اور بنیاد ڈالیں ہجرت۔ اور پھر ہجرت اتنی، آپ کو اندازہ ہی ہے کہ جب یعنی تاریخ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی تاریخ میں یہ موقع تھے جب پلٹا کھایا سارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت ہی سے تاریخ اسلام کی رکھی، یہاں سے اب اسلام کی وہ شکل، وہ مضبوط شکل وجود میں آئی جو کہ آج تک چل رہی ہے۔ ایک اللہ والے کے کھاتے میں یہ چیز آئی۔ تو ایک سال کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ایک سال گزر گیا، بدر ہوا، دوسرے سال کے 2.5 سال بعد تقریباً احد میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے۔ اور صحابہ نے آ کے پوچھا کہ رسول اللہ کیا کریں، یہ چادر ہے مصعب کے پاس، ایک پاؤں ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر ڈھکتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازخر کے پتوں سے پاؤں چھپا دو اور سر کو چادر سے ڈھک دو۔ تو شروع جو کیا تو ایک چادر تھی، اور ختم جو ہوا تو ایک چادر تھی، کچھ نہیں ملا۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم اپنے آپ میں، اپنوں میں مصعب کو سب سے زیادہ فضیلت والا سمجھتے تھے کہ محنت پوری کی، وہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ پوری ہوئی، اور وہ جو اخرى تحبونہا ہے وہ نہیں آئی۔ وہ تو بعد میں پھر سونے چاندی کے ڈھیر، گندم کی بوریاں کی طرح ایسے بھری ہوئی بوریاں ہوتی تھی سونے کی، صحابہ کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں، کوئی تو پرواہ نہیں، ڈھیر لگتا تھا مدینہ منورہ میں سونے چاندی زیورات کا کہ ایک طرف آدمی کھڑا ہو دوسری طرف کھڑے آدمی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا اونچا ڈھیر، اور سب تقسیم ہوتا تھا، بچا کے نہیں رکھتے تھے۔ تو وہ سب جو آنے والا تھا وہ اخرى تحبونہا میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھا وہ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ پورا کر گئے، اور جو مصعب رضی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھ لیا کہ سب آخرت میں دیں گے، سب آخرت میں دیں گے۔
کتنا اونچا مقام. اور یہ میں نے جیسے کہا کہ اندازہ ہوتا ہے اس بات سے کہ ساری ہجرت کی بنیاد ایک آدمی کے کھاتے میں آ گئی. یہ سعادت ایسے تو نہیں ہوئی. تو میرے بھائی دوستوں کو ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور وہ جمنا ہے اللہ کے حکموں پہ، چاہے کوئی مدد کی شکل ہے چاہے نہیں. ہمارے ہاں جو جملہ بولا جاتا ہے کہ مدد آتی ہے تسلی کے لیے، مجاہدہ آتا ہے ترقی کے لیے. مجاہدہ آتا ہے، اور مجاہدہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آپ کو مشقت میں ڈالو، سہولت ہے استعمال کریں، لیکن حکم کے پورا کرنے میں کوئی چیز راستے میں مشکل آ رہی ہے اس کی بالکل پرواہ نہ کرنا، اس چیز کا نام مجاہدہ ہے. ایک تقاضا ہے، ایک ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے. حکم اللہ کا کوئی ہے جس کا حصہ ہے کہ اس مشقت کو سے گزر کے پورا ہوگا یہ حکم، تو پھر اس کی کوئی پرواہ نہ کرنا. اور اگلا درجہ یہ کہ اس کو گلے لگانا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تحفہ بھیجا ہے. اللہ کے راستے کی مشقت کے بارے میں حضرات سے سنا، مثال بتاتے تھے کہ جیسے ایک فقیر کی جھونپڑی میں بادشاہ آ جائے تو وہ کھڑے ہو کے اس کا اکرام کرے گا، بٹھائے گا، لیکن بٹھائے گا کہاں پہ؟ ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ. اب وہ گھر میں جو کھانے کو ہے وہ سامنے رکھ دے گا، اور رات کی روٹی ہوگی، پانی ہوگا، اور بادشاہ بھی کچھ نہیں کہے گا، بیچارے کے پاس ہے کیا، خود ہی آیا نا. لیکن اگر اس نے کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت کل آپ کا کھانا ہے، اور بادشاہ نے قبول کر لیا، اور دوسرے دن پھر وہی ٹوٹی چارپائی اور وہ سوکھی روٹی اور پانی ہوگا، تو اب بادشاہ ناراض ہوگا کہ تم نے بلایا ہے تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بادشاہ کے لیے یہ کھانا نہیں ہوتا. اب چھوٹی چھوٹی غلطی پہ پکڑ ہوگی، اور اس وقت جو ہے وہ ہے. تو جو اللہ رب العزت کے کام میں آدمی لگ کے جب مشقت آتی ہے، اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے جب، تو پھر جیسا صبر ہے، جیسا ہمارا مزاج ہے، اس کے ساتھ جتنا ہم کر سکتے ہیں اللہ رب العزت قبول فرمائے گا. لیکن کسی نے اگر مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں تو وہ مقربین والا طریقہ، ان کی چال چلنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ چال چلنی پڑے گی. اور یہ پکی بات ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. کوئی نہ کوئی ایک آدھ جملہ اگر زبان پہ آ گیا کہ اف یہ کیا ہو گیا، یا زبان پہ نہیں آیا دل میں آیا، تو ادھر اللہ تعالیٰ ہمارا اکرام کر رہا ہے، ادھر اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقربین میں شمار کرنے کے لیے دروازہ کھول رہا ہے. ادھر ہم کہہ رہے ہیں اف یہ تو بہت زبردست ناقدری. اس چیز سے بچنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو ہرگز اللہ کے راستے کی مشقت کا حقدار نہ سمجھے، لیکن نیت ضرور کرے کہ اللہ میں بننا چاہتا ہوں. تمنا کرے، دعا نہ مانگے، نیت کرے. اور نیت میں کیا ہے؟ اس کی تیاری. اس کی تیاری کیا ہے؟ یہ جو اعمال ملے ہوئے ہیں ہمیں، دعوت ہے، سیکھنا سکھانا ہے، ذکر دعا عبادت ہے، اس کی سارے قسمیں ہیں، خدمت ہے، اس میں اپنے آپ کو تھکائے اس انداز سے کہ وہی والی بات کہ مجاہدے کے ساتھ انعامات ملے گے. جی چاہ رہا ہے، نہیں چاہ رہا ہے، طبیعت چل رہی نہیں چل رہی ہے، کبھی تھکے ہوئے ہیں، کبھی نیند پوری نہیں ہے، کبھی کھانا پورا نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا چھوڑنا پڑ رہا ہے، کوئی بات نہیں. اور اس میں پھر خوش ہو کے کہ اللہ تیرا فضل تو رکھو. الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ چیز اس طبقے میں وجود میں نہیں آئی، نصیب نہیں، کئیوں کو ملی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے. اس کے بارے میں حضرات ہمارے پرانے بڑے حضرات فرماتے تھے کہ وہ جو آتا ہے کہ الفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ جن کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی محنت کے کاموں میں ایسا بندھ گئے کہ ان کو گنجائش نہیں ہے، صلاحیت والے ہیں، استعداد والے ہیں، اپنے انتظامات کر سکتے ہیں، مجاہدے کی شکلوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن بچنے کی بھی وقت نہیں ہے. جو ہے بس وہ ہے، اسی میں کام کرنا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 500 سال پہلے جو حساب کتاب سے تین درجات بتائے. ایک درجہ ان لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میدان محشر میں جب تک تم ہو میں حساب نہیں لوں گا، تم جاؤ جنت میں تاکہ میں حساب شروع کروں. دوسروں کو حساب میں جو تم کو تکلیف ہوگی ان کو دیکھنے میں، یہ بھی مجھے گوارا نہیں، جلدی سے جنت میں جاؤ. سب سے اونچا طبقہ تو وہ ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی ضروریتیں، اپنی خواہشیں، اپنی ہر چاہت کو اپنے قربان کیا اور سینے میں لے کے قبر میں چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ لگا ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے کام میں.
کبھی دائیں سے بائیں کبھی بائیں سے دائیں. دین کی محنت ہے، دین نماز کلمہ سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اس میں لگے حالات آئے کوئی پرواہ کیے بغیر اپنی محنت پہ توجہ دی اور ان چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے چلے گئے. یہ وہ لوگ ہوں گے. پھر دوسرا ایک طبقہ ہوگا جو حساب شروع ہونے سے پہلے جنت میں جا رہا ہوگا تو فرشتے پکاریں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ کہاں جا رہے ہو، حساب تو دو. حساب ہم کس چیز کا دیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کیا تھا؟ تو فرشتے حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ ہاں ان کو جانے دو، میرے بندے سچ کہتے ہیں، اس کو باقی نکلنے دیا جائے گا. اور ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جن کو فرشتے روک لیں گے، وہ جنت میں جانا چاہ رہے ہوں گے، فرشتے ان کو لے کر پکڑ کے لائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اللہ یہ لوگ نظام توڑ رہے ہیں، ابھی حساب شروع نہیں ہوا، یہ جا رہے ہیں. وہ کہیں گے اللہ ہمیں تو آپ نے دیا نہیں تھا کچھ، ہم کس چیز کا حساب دیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں یہ بھی ٹھیک کریں، ان کو بھی جانے دیں. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو محنت میں لگے ہوئے اپنی ضرورتیں بھی، یہ مجاہدہ ہے، اس چیز کا نام مجاہدہ ہے کہ کام میں ایسا لگے ضرورت. اور اللہ کے فضل سے یعنی آدمی جب دیکھتا ہے کہ کتنا کام ہے تو اسی طرح لگنے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. اب مرکز میں آنا بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑا موقع ہے. ایسا مجمع آپ کو کہاں ملے گا دنیا میں کہ جس آدمی جس ساتھی کے کندھے پہ ہاتھ رکھو، کیا حال ہے بھائی، خیریت ہے، دین سیکھنا چاہتا ہے. آپ کوئی دین کی بات اس کو بتائیں، وہ ایسے لیتا ہے جیسے پیاسا پانی لیتا ہے. ساتھی ملتے ہیں، حال چال پوچھا آدمی پہلے، حال چال کیا ہے، خیریت ہے. کرتے کرتے تھوڑا سا تعلق بنتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ساتھی کو پتہ ہی نہیں ہے تسبیحات کیا چیز ہے، اور پتہ چلے تو بڑے اہتمام سے شروع ہو جائے. اب بہت بڑا مجمع ہے یہاں پر، جن کو آپ کے پاس جتنا علم ہے، اسی لیے وہ آپ دیکھتے ہیں جماعتوں میں کہ کوئی عالم مل جائے، کوئی عالم مل جائے ڈھونڈتے ہیں. سورہ فاتحہ ٹھیک ہو جائے، نماز کی ظاہری شکل بن جائے، اس سے تو اگلی بات ہے کہ دعوت سیکھے، سیکھنے سکھانے کی جو دعائیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، جزیات بھی ہیں، کلیات بھی ہیں. لیکن ایسا مجمع کہ جو دین سیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اپنا وقت نہیں. اب تو غلطی ساری ہماری ہے نا کہ وہ آدمی پہلے تو چلو دکان میں تھا، کاروبار میں تھا، جہاں بھی تھا، اللہ کے حکم ضائع ہو رہے تھے، دین کے علم کے لیے وقت نہیں تھا، ایمان سیکھنے کی طرف دھیان ہی نہیں تھا. اب دھیان بھی ہے، فارغ ہو کے آ گئے، کہتے بتاؤ کیا کروں. اب بتانے والوں کی کمی ہے کہ بتانے والے نہیں ہیں کہ کیا کریں. ایک تو ممبر کی بات ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن آدمی اصل میں ممبر سے تو تھوڑا بہت ایک رخ پڑتا ہے، اصل تو ساتھیوں سے سیکھتا ہے. یہ جو بار بار تشکیلوں میں جانا ہوتا ہے، اتنے پرانے ساتھی ہمارے کسی کو بھی دیکھ لیں، 8-8 10-10 ملکوں کے سفر ہوئے، ان سے پوچھو کہ تبلیغ کہاں سیکھی، وہ بتائیں گے کہ سفر لوگوں کے ساتھ چل کے سیکھی. وہ مدت ملتی ہے. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ صحابہ ہیں، صحابہ تھے کہ صحبت سے سیکھا. وہ بیٹھتے اٹھتے جو آدمی سیکھتا ہے وہ اصل سیکھنا ہوتا ہے. تو یہ رائیونڈ کا تو ایک مستقل ایک ماحول ملا ہوا ہے جس میں بہت زبردست. اب محنت میں کر رہا تھا کتنی محنت ہے، اس میں کتنی محنت کی جا سکتی ہے. ایک ایک کے ساتھ بیٹھنا، اس سے اٹھنا، اس سے تعلق بنانا، پھر اس کو ایک چیز کسی نے سیکھ دی، ایک چیز. یہی تسبیحات والی بات، جیسے پتہ ہی نہیں تھا اچھا تسبیحات بھی کرنی ہوتی. اب وہ جو کرنا شروع کرے گا انشاءاللہ یہ سارے ایسے لوگ ہیں کہ ساری زندگی کرتے رہیں گے اور آپ کو اس کا پورا اجر ملے گا. ایک چھوٹا سا آپ کا آدھا گھنٹہ لگ گیا اور آپ نے زندگی بھر کی کمائی کر لی. اور ایسے ایک نہیں، جہاں پہ کئی ہزار بیٹھے ہوئے، جتنی محنت کرنا چاہیں کر لیں. کسی کی کوئی ضرورت، ہم اس کے لیے استعمال ہو جائیں، ہماری سعادت. اسی طرح سے آدمی اب جن ساتھیوں کے ساتھ ہم جماعتوں میں جاتے ہیں تو ایک بات تو سب نے کہی کہ بھئی ہم چاہتے ہیں ہمارے ذریعے سے سارے عالم میں سارا دین پھیلے، چاہتے ہیں نا. اس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہم نہیں چاہتے، بہت بڑی چیز ہے. تو سارے عالم کو چھوڑ دو، سارا دین چھوڑ دو. یہ 10-12 آدمی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ یہ 10-12 آدمی لو، ان کے ساتھ 10 دن 12 دن 15 دن 20 دن دیکھو، بتاؤ کیا کر، دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. ہم 10-12 دن 20 دن میں ان کے ساتھ ایسی محنت کرتے ہیں کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو کچھ سیکھ کے آتے ہیں. اور سیکھنے میں دعائیں بھی ہیں اور سورہ فاتحہ وغیرہ بھی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن سیکھنے میں سے وہ بہت بڑی چیزیں. صبر بھی ایک چیز ہے. ساتھی کبھی کبھی آتے ہیں بہت پریشان ہو کے جماعتوں سے اور کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا تو کیا ہوا؟
تو نہ دعائیں سیکھی نہ مذاکرے ہوئے، تو تم لڑے کسی سے نہیں لڑا، کیا کیا؟ صبر کرتا رہا۔ صبر بھی تو سیکھنے کی چیز ہے، جیسے گشت سیکھنے کی چیز ہے، تعلیم سیکھنے کی چیز ہے، صبر بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اور اللہ رب العزت کا نظام ایک چل رہا ہے تربیت کا، اس میں جس کی جو ضرورت ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نظام بنتا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو، ایک تو وہ ہے جو اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کرتا اس کام کے لیے، ایک آدمی آ گیا کہتا ہے اللہ میں دین کی محنت سیکھنا چاہتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ اس کا نظام بناتا ہے، اور کبھی ادھر جوڑتا ہے، کبھی ادھر جوڑتا ہے، کبھی اس طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی اس طرح کے حالات آتے ہیں، اس میں ایک آدمی کی ترقی ہوتی ہے۔ تو محنت کے بہت موقع ہیں، اور یہ جو دو موقع میں نے عرض کیے ہیں، یہ بھی ہے موقع، لیکن اس میں سب سے اہم چیز اپنی ذات کا آگے بڑھنا ہے۔ اس کام میں جو لوگ اپنے فائدے کے لیے لگتے ہیں بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں کی اصلاح کے لیے لگتے ہیں وہ کچھ چلتے ہیں پھر مشکل ہونے لگتی ہے۔ کام آسان اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کام کو اپنے سے متعلق سمجھتا ہے، جب کام کو دوسرے سے متعلق جاننے لگتا ہے تو پھر معذور ہے، کیا کر سکتا ہے۔ بجائی کا موسم تھا، لوگ کیسے نکلتے ہیں؟ نہیں نکلیں گے۔ عید سامنے کی، لوگ کیسے نکلتے ہیں؟ تو اپنا عذر بھی بتا دیا اور اپنے آپ کو فارغ بھی کر لیا کہ پھر کیا فائدہ، اور میرے ہاتھ میں ہے ہی۔ تو جب ہم اپنے سے باہر سے متعلق سمجھا کام کو، تو کبھی تو کام بالکل ناممکن ہو جائے گا، اور کم سے کم مشکل تو ہوگا کہ دوسرے کام کیا کر سکتے ہیں، مانگ ہی سکتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی کام کو اپنے سے متعلق سمجھے گا کہ یقیناً کوئی عمل رہا ہوگا جو مجھ سے رہ گیا، اگر میں اس کو کرتا تو ان ساتھیوں کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے، یہ بجائی کٹائی چھوڑ کے نکل پڑتے اللہ کے راستے۔ یقیناً کوئی محنت ہے، کچھ اللہ سے مانگنا ہے، اگر وہ ہو جاتی مجھ سے تو یہ لوگ اپنی عید اللہ کے راستے میں کرتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آ جاتا کہ ابھی تو 70 گنا اجر ہے اور 2 دن بعد پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات میں سمجھا سکتا تھا لیکن میرے اندر کوئی کمی تھی، اب اس کو ٹھیک کرنے میں لگیا، اس کی تلاش میں لگا۔ اس تلاش میں بھی بہت زبردست اجر ہے۔ مولانا کی الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں ہے کہ علم کا موضوع اپنے عمل کی کمیاں ڈھونڈنا ہے، اسی تقریباً اس طرح کی بات ہے۔ علم کا موضوع اپنے عمل کی کمیاں ڈھونڈنا ہے۔ تو اگر موضوع پہ رہیں گے تو پھر ترقی ہی ترقی ہے، ترقی ہی ترقی ہے۔ ایسی جماعت جس میں ہر قسم کی بے اصولی ہو رہی ہے، جو آدمی اصولوں پہ چل رہا ہے اور جو آدمی اپنے سے کام کو متعلق سمجھ رہا ہے، وہ بہت ترقی کرے گا۔ جہاں دوسرے جو ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں، وہ اوپر جا رہا ہوگا۔ بلکہ یوں سمجھے کہ جتنا زیادہ لوگ نیچے جا رہے ہیں اتنا زیادہ اوپر وہ جا رہا ہوگا۔ تو اس لیے اپنی محنت سب، اور اس میں ایک بات عرض کروں کہ جس کی طرف توجہ اللہ عالم عموماً ایسا محسوس ہوتا ہے کم جاتی ہے، کہ ہمیں بھی ایمان سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جس ایمان کی بات دیکھتے ہیں ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں، اس سے بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ واقعات سناتے ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کا ایک طبعی درجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، دشمن سر پہ تلوار لیے کھڑا ہے اور کہتا ہے آپ کو کون بچا سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہے کہ اللہ بچائے گا، تمہاری تلوار سے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے جیسے کا ہو سکتا ہے دل پریشان ہو، لیکن مطالبہ اس کا ہے کہ یقین کا جو تقاضا ہے وہ تو پورا کرو، اپنے عمل سے ہٹو تو نہیں۔ ہجرت کی رات میں جو کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں ہمیں ہم نظر آ جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دلائی کہ ابو بکر آپ کا کیا خیال ہے ان دو کا جن کے تیسرا اللہ ہے۔ اب گھبرا جانا تو گھبرا جانا ہے، وہ تو طبیعی چیز ہوتی ہے، لیکن جمنا اس سب کے باوجود، امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو راستہ دکھائے گا، اپنے دل کو قابو کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔
اور اس سے پھر یقین میں ترقی ہوگی. اللہ رب العزت جب بار بار ایک آدمی جمے گا اس پر، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، میں اللہ کی ماننے میں لگ جاؤں، باقی چیزیں اللہ تعالیٰ سنبھالیں گے. تین درجوں میں کام ہوتا ہے. ایک محنت ہوتی ہے زبانی، وہ بھی بہت ضروری ہے کہ زبان سے ہم کیا بول رہے ہیں. ہمارے جو ساتھیوں کی تعبیر ہوتی ہے کہ مخلوق سے خالق کی طرف دل پھر جائے، چیزوں سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، جس کو علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو محنت قرآن شریف میں بتائی گئی ہے، ان کی جو دعوت ہے، وہ اپنی قوموں کو توحید، رسالت اور آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اب یہ چیز زبان پہ، اسی چیز کو سننا، اسی کو بولنا، اسی نگاہ سے دنیا کو دیکھنا، اسی کو سوچنا، یہ مستقل کام ہے. زبان اس میں بہت مفید ہے کہ دنیا کی بات چل پڑی تو ہم نے آخرت کی بات چھیڑ دی. چیزوں کی بڑھائی، چیزوں کے شوق کی بنیاد پر باتیں اور چیزوں کی کمی کے خوف پر بنیاد پر باتیں ہونے لگیں تو ہم اعمال کی بات کرنے لگ گئے. اور مخلوق سے ہونے کی باتیں ہونے لگی کہ فلانا نے ایسا کر دیا، فلانا نے ویسا کر دیا، تو ہم اللہ سے ہونے کی بات چلا دیں. یہ چیز مفید بہت ہے، لیکن یہ پہلا سب سے بنیادی درجہ ہے. بنیادی بھی ہے لیکن پہلا ہے. اس کے بعد اور بھی ہے. اگلا قدم یہ کہ اپنے جسم کو انہی تقاضوں پہ اللہ سے ہونے کا جو تقاضا بنتا ہے کہ جب اللہ سے ہوتا ہے، اعمال پہ ہوتا ہے، تو وہ کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو اعمال ہے، اور اس یقین کے ساتھ عمل میں لگو کہ اللہ اس پہ کرے گا. اب یہ اگلا درجہ ہے کہ جسم کو مشغول کرنا اللہ والے اعمال میں. ایک دفعہ حاجی صاحب جا رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ سناتے تھے بہت ہی قصہ کہ ٹرین سے جا رہے تھے اکیلے کہیں. اب وہ ٹرین کے ڈبے میں نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، کالج کے طالب علم تھے. تو بھائی صاحب کہتے تھے کہ میں نے سوچا کہ میں سب کو کہتا ہوں دعوت دو دعوت دو، تو مجھے بھی دینی چاہیے. میرے پاس جو بیٹھا تھا میں نے اسے کہا، تعارف کیا بہرحال، اور کہا کہ بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمین، ساتوں آسمان، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے. تو وہ بولا یہ تو سب جانتے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں. تو پھر ایسا کہ اچھا تو بتاؤ پھر کیا کرنا چاہیے. تو اس پہ کہتے ہیں وہ خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر سوچتا رہا. پھر اس نے کہا آپ کے جیسے کتنے ہیں، آپ کے جیسے کسی کا جتنے بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہیے. تو اين تذهبون، کہ جب یہ ہے کہ اللہ کرتے ہیں عمل، یہ چیز جو ہم بول رہے ہیں جب یہ حقیقت ہے، تب میں اپنے جسم کے ساتھ کیا کروں؟ لوگوں کو سمجھانے میں لگوں، لوگوں کے پاس جاؤں، ان کو بتاؤں کہ دیکھو یہ ہم محنتیں اپنی ضائع نہ کریں، اللہ کو ساتھ لیں. اللہ کو ساتھ لینے کے اللہ تعالیٰ نے اعمال دیے ہیں، وہ دوسری ایک مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف، کہ چیزوں میں محنت کیوں ڈال رہے ہو؟ جہاں سے ہوتا نہیں اس میں ڈال رہے ہو. جہاں سے ہوتا ہے اس کو راضی کرنے والے اعمال سیکھو. اب یہ جسم کو مشغول کرنا. پھر جب اللہ سے ہوتا ہے تو اللہ والے اعمال سیکھنے میں اپنے آپ کو لگائیں، یاد کرے چیزیں، کوشش کرے نماز کیسے پڑھنی ہے، دعا کیسے، اس میں لگائے اپنے جسم کو، تھکائے اپنے آپ کو. اور اس سے جو اصل اس کے بعد جو مطلوب درجہ ہے وہ دل کو مشغول کرنا. یہ اعمال تو ہو رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، سارے ہی اعمال ہو رہے ہیں، لیکن جس یقین کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جس یقین کے ساتھ دکاندار دکان پہ جاتا ہے کہ میری دکان سے میرے کام بنے گا، اس یقین کے ساتھ نمازی نماز پڑھے کہ اب میں وہاں پہنچ گیا جہاں سے میرے کام بنے گے. جیسے کسی کا تعلق ہو کسی صدر وزیر سے، ہفتے میں ایک دن اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہو، تو کیسے انتظار کرتا ہے کہ وہ بدھ کے دن نا یہ میرا مسئلہ پیدا ہوا، بدھ کو میں انشاءاللہ جا کے بات کروں گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہتے تھے کہ اپنی نمازوں، اپنی ضرورتوں کو نمازوں تک اٹھا کے رکھا کرو. نماز کا وقت ہوگا پھر نماز پڑھنا، اللہ سے مانگنا. اب ایسی نماز بنانے کے لیے اپنے دل کو ان چیزوں میں، یہ جو باتیں کہی ہم نے، یہ اول تو اس کی نیت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے.
چلہ وصول کرنا ہے، لیکن چلہ وصول کرنے کے لیے نہیں میں بات کر رہا ہوں، میرے اپنے دل کا مسئلہ ہے، یہ بگاڑ ہے کہ میرے دل کو سکون ہوتا ہے جب جیب میں پیسے آتے ہیں، اس پہ سکون نہیں ہوتا کہ نماز ملی، دعا کی توفیق ملی، اس پہ نہیں سکون ہوتا کہ یہاں سے وہاں جہاں سے ہونا تھا اور میں کھڑا تھا جس کے سامنے، جو کرنے والا تھا اس کے سامنے میں اپنی بات رکھی، اس وقت نہیں سکون ہوا، جب جیب میں پیسے آئے اب سکون ہوا، حالانکہ وہ پیسے گم بھی ہو سکتے ہیں، اور ان پیسوں سے جو ہم نے تو ہماری توقع ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہو جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو عصا اور سانپ کا جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام والا، وہ پہلے قدم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ نافع چیز خود نفع نہیں دیتی، میری وجہ سے دے رہی ہوں، میں اس کی شکل کو بدل سکتا ہوں، اور یہ نقصان دہ چیز خود نقصان نہیں دیتی، یہ میں اس کی شکل تک بدل سکتا ہوں، نقصان اور فائدہ تو اور چیز ہے۔ اب یہ چیز اگر ایک علم کے درجے میں ہے تو اب اس کی بنیاد پہ عمل ہو اور پھر اسی کو چلانے کے لیے باتیں ہوں، یہ تینوں چیزیں مل کے پھر کام ہوتا ہے۔ مشکل یہ ہوتا ہے اگر ایک آدمی باتوں تک پہنچ کے اٹک گیا کہ بس یہ ہو گیا، تسلی ہو گئی، تو وہ پھر مسئلہ رک جاتا ہے۔ تبلیغ باتوں کو چلانے کا صرف نام نہیں ہے، اسے باتیں بھی ہوں گی، لیکن اگلی بات یہ کہ اب جسم کا استعمال اور پھر دل میں اس بات کا اترنا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کے لیے محنت ہے، اور وہی دعوت دینا ہے۔ اس چیز کو مخلوق سے خالق کی بات عرض کر دی، چیزوں سے اعمال کی بات، اور دنیا سے آخرت کی، دنیا کی تکلیف، دنیا کے مزہ سامنے آتا ہے تو آدمی اپنے دل کو متوجہ کرنے کے لیے زبان سے بولے، زبان سے بولنے کا موقع نہیں ہے تو اپنے دل کی حفاظت کے لیے اپنے دل ہی دل میں کہے کہ یہ غلط کہا ہے، دنیا کی لذت کیا لذت اور دنیا کی مشقت کیا بہت گرمی، ارے گرمی تو جہنم کی گرمی ہے، تو گرمی کچھ نہیں ہے۔ کھانا بڑا مزیدار ہے، ہاں کھانا مزیدار ہے، لیکن یہ کیا کھانا تو جنت کا ہوگا۔ پہلے دن وہ روٹی جو قیامت کے دن کھلائی جائے گی جس میں دنیا کے سارے مزے ہوں گے، کہ دنیا کی خواہشات اور دنیا کا جو ذوق ہے اس کی تو تسکین پہلے دن ہو گئی، آگے پھر اللہ تعالیٰ جنت اور جنت کی نعمتیں اور اللہ کی دین، اللہ کی طرف سے جو مزید ہوگا وہ پھر اگلی بات ہے۔ اب اس چیز کو اپنے دل میں بٹھانے کے لیے اپنے دل کی حفاظت، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اب اخبار پڑھنے سے، یعنی ہمارے ابتدائی بڑے حضرات میں سے دفتر کے ملازم تھے، 3 چلے کے دوران اخبار دیکھ لیا، عادت ہوتی ہے دفتر والے، اب تو کم ہوگی، پہلے اخبار کا بہت ذوق ہوتا تھا، تو کہیں جا رہے تھے گشت میں، اخبار پڑا ہوا تھا، دیکھنے لگ گئے، تو جو پرانے ساتھی ساتھ تھے انہوں نے بولا ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا۔ کیا ٹوٹا؟ 4 منٹ ٹوٹ گئے۔ کیسے ٹوٹے؟ تم اخبار دیکھ رہے ہو۔ اب حلال حرام والی بات ہی نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ محنت کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب سے ہٹنے میں محنت میں کمی آتی ہے، محنت کے نتائج میں کمی آتی ہے۔ اب وہ جس اخبار میں شروع سے آخر تک یہ لکھا ہوا ہے کہ فلانا نے یہ کیا، فلانا نے یہ کیا، ہزاروں کام ہوئے، اللہ نے کچھ نہیں کیا، سارے کام سب لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہا ہے، تو اس کو پڑھ کے پھر دل میں کیا آئے گا؟ وہ جو محنت ہم کر رہے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو ختم ہو گئی۔ اور مشکل یہ ہے کہ جس کو صحت مند آدمی بد پرہیزی کر لیتا ہے تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا، دل میں مضبوطی سے یہ چیزیں اتری بھی ہو تو یہ چیزیں اس میں مجازی نسبت وغیرہ والی بات کرتے ہیں، ہوتا ہے، لیکن جس کے دل میں اترا نہیں ہے یہ والی بات، یہ مسئلہ، تو وہ تو تھوڑا سا پہلے سے اندر بھی ایک آواز اٹھ رہی ہے اور باہر سے آواز آ رہی ہے، یہ تصدیق کرے گا اس کی اور مضبوط ہوگا وہی چیز جس کو ہم دبانے کے اور مارنے کے، کم سے کم کرنے کی کوشش میں لگے گا۔ تو اس لیے اپنی دل کی حفاظت کے لیے بولنے کا حصہ اس تعلق اس چیز سے، لیکن اور بولنے کے ساتھ ساتھ سننا، سوچنا، دیکھنا، ان چیزوں کو قابو کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے دل میں کیا چاہتا ہوں۔ جیسے دل کے دروازے پہ پہرہ ڈالنے والی بات ہے، یہ 4 دروازے ہیں، پہرہ ڈالنے کی بات ہے کہ میرے دل میں اللہ سے ہونا ہے، مخلوق سے ہونا نہ ہے، میرے دل میں چیزوں کی شوق والی باتیں نہ آئے، اعمال کی شوق والی باتیں ہیں، اور میرے دل میں آخرت کی فکر بڑھے، دنیا کی فکر، دنیا کی لذت اور دنیا کی مشقت دونوں کو فکر آہستہ آہستہ ختم ہو۔ اس کی خاطر اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے پھر آپ کو جسم کو بھی لگانا ہے، اعمال میں لگنا، تعلیم میں گھنٹوں بیٹھنا، ذکر میں، عبادت میں، ان ساری لائنوں پہ محنت کی ضرورت ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ محنت کی بہت سی شکلیں، اور جو آدمی لگے گا، محنت نہیں ختم ہوگی، وقت ختم ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی چیز اس میں یہ ہے
کہ یہ ساری نعمتیں، یقین ہے، خشوع والی نماز ہے، اللہ کے ذکر، دھیان والا ذکر ہے، فضائل کا ایسا شوق کہ واقعی آدمی اعمال میں لگے تو ان فضیلتوں کو سوچ کے لگ رہا ہوں کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب آسمان پہ یوں ہو رہا ہے، میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، آسمان پہ میری بات ہو رہی ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں ذکر کی مجلس میں، فرشتے مجھے گھیرے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں مستحضر ہوں، یہ نعمتیں ہیں، بہت اونچی نعمت، اور توازن نصیب ہو جائے کسی کو، اخلاص کی کوئی شکل بننے لگے، اور یہ کہ یہ بات کہ یہ اس طرح کی زندگی جو اس بنیاد پہ ہوتی ہے وہ نصیب ہو جائے، اور اس کے لیے میری جان مال استعمال ہو کے ساری دنیا میں یہ راستہ چل پڑے، اعمال والا راستہ، یہ نعمتیں اللہ دے گا، ہماری محنت سے بھی نہیں آئیں گی، لیکن محنت اپنی طلب ظاہر کرنے کے لیے، اتنی بڑی چیزیں ایک آدمی چاہتا ہے، کوئی اللہ سے پیسے مانگ رہا ہے، کوئی زمینیں مانگ رہا ہے، کوئی مقدمے سے رہائی مانگ رہا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں مانگ رہا ہے، اور ایک آدمی اللہ سے یقین مانگ رہا ہے کہ اللہ وہ انبیاء علیہ السلام والا، صحابہ کرام والا یقین، اس کا کچھ حصہ مجھے بھی نصیب فرما دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی بہت قیمتی ترین چیز اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اب مانگ تو یہ رہا ہے، لگا ہوا اور کاموں میں، تو ایک آدمی جو مانگتا ہے، جو اللہ سے پیسے مانگ رہا ہے، تو پیسے مانگتا بھی ہے اور سارا دن پھرتا بھی ہے اس کے لیے کہ کہیں سے پیسے مل جائے، جو اپنی زمین کے چکر میں ہوتا ہے تو سارا دن محنت کرتا ہے اور پھر دعا بھی کرتا ہے، تو محنت کے بعد یعنی محنت دعا کو سچا کر دکھاتی ہے، یا دکھا دیتی ہے کہ ابھی دعا نہیں ہے، ابھی تو تمنا ہے کہ ہاں ہو جاتا تو اچھا ہوتا، باقی اور بہت سارے کام بھی ہیں میرے، تو یکسوئی کے ساتھ لگنا، اللہ رب العزت کو دکھانا ہے کہ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور اتنی سی بات ہے، یعنی کیونکہ دعا کا رکن، یعنی وہ رکن وہ چیز ہے کہ جب نہیں ہے تو وہ چیز ہی نہیں ہے، دعا کا رکن وہ طلب ہے، اس طلب کا اظہار ہماری محنت میں بھرپور طرح سے لگنا ہے، اور 100% لگنا، اور کاموں میں نہ لگنا، اس انداز سے لگنا، اپنے آپ کو تھکانا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ہدایات میں کہا کرتے تھے کہ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر تو عبادت ہے، خدمت ہے، 5ویں کام میں نہ لگنا، ضروری ہو تو چلو بستر کھول کے سو جانا، لیکن 5واں کام نہیں شروع نہیں کرنا، 5واں کام نہیں شروع، کیونکہ وہ 5واں کام بھی یہی ہے کہ اللہ سے کہہ تو رہے کہ اللہ ہمیں تیری چاہت اور دوسری چاہتوں میں لگے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کو غیرت ہے، بہت مشکل ہے کہ ایسے کو اتنی بڑی چیز مل جائے، اللہ تعالیٰ لگائے رکھے، انشاءاللہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو یکسوئی نصیب فرمائے گا، لیکن وہ یکسوئی کے بعد پھر اگلا قدم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے ذات عالی کے یقین اور اپنا دھیان، یہ ساری نعمتیں نصیب فرمائے۔ بہت قیمتی ہوتا ہے ہر عمل کا آخری وقت، زندگی بھر کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں، یہ عمل ہے اس لیے کہ آخر وقت آدمی کا ٹھیک ہو جائے، کہتے ہیں جیسے تم زندگی گزارتے ہو ویسے موت آئے گی، اور جیسے تم مرو گے ویسے تمہیں اٹھایا جائے گا، تو وہ زندگی گزارنے ہے اس لیے کہ آخر وقت ٹھیک ہو جائے۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم زندگی کے اعمال کو نہیں دیکھتے تھے، یہ دیکھتے تھے آخر وقت میں کیا حال تھا، اچھا حال تھا تو ہم پوری امید رکھتے تھے کہ انشاءاللہ پہنچ گیا، یہ پار ہو گیا، اور آخر وقت میں اگر حال برا تھا تو پھر ڈر لگتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ندامت ایک چیز کو بہت آگے پہنچا دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بچہ پیدا ہوا اور نظر کیا تھا کہ اس بچہ ہوگا تو اس کو میں خدمت میں ڈالوں گی، تو بچہ تو تھا نہیں، بچی تھی، اللہ تعالیٰ کے لائق تو ہے نہیں، لیکن اب کیا کریں، رکھ دیں، کچھ کر تو سکے گی نہیں، چلو کوئی نوکرانی کو خدمت ہی کر دے گی۔ اب اس انداز سے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو قبول فرمایا، قبلها ربها بقبول حسن، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسی عجیب و غریب پیدائش، ساری دنیا میں آج تک اس کا چرچا ہے کہ یہ کیسے ہوا، باپ کے بغیر عورت سے، کنواری عورت سے بچہ پیدا، پھر ان کے بعد انہوں نے جو کام کیا اور ان کی پھر زندگی اور پھر ان کی موت جو نہیں ہوئی ابھی تک، یہ سارا کیا کہ ایک عورت نے کہا کہ یہ میرا یہ تو اللہ کے لیے میں نے مقرر کیا تھا لیکن اللہ کے لائق نہیں ہے، تو پھر بھی رکھ دیتی ہوں سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو قبول فرمایا۔ تو اس طرح سے ہمارے جو کچھ تھوڑا بہت اللہ نے نصیب فرمایا، گشتیں بھی ہوئی، تعلیمیں بھی ہوئی، نمازیں بھی ہوئی، قرآن شریف بھی ہوئی، کچھ نہ کچھ تو ہوا، لیکن اس کو ناقص سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا اور اس پہ خوب رونا
کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو توبہ کر کے اترے، جو جنت سے آئے اور وہ ربنا ظلمنا انفسنا کہتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، تو جہاں جہاں سے گزرے وہاں وہاں جنت کی برکتیں آتی جاتی تھی۔ ان کا جو رونا دھونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ طوفان نوح میں جب پانی آیا تو وہ سارا صاف ہو گیا۔ لیکن بہرحال عمل کے آخر کا متعین ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، جب آ بھی جائے مدد اور نتائج سامنے بھی آ جائیں پھر بھی استغفار۔ تو ابھی تو ہم راستے میں ہیں، بہت کام رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں اس طرح لگنا نصیب فرمائے کہ ایک دفعہ جو نکلیں تو زندگی بدلے اور پھر اس بدلی بھی زندگی کے ساتھ ہم واپس جائیں اور ہماری وجہ سے پھر اوروں کی زندگیاں بدلیں۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، تیاری کر لیں۔ سبحان اللہ۔